اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو انسانی تاریخ کے 5 درندہ صرف ڈاکٹروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ایسے ہوش ربا واقعات کو جنم دیا جنہیں سن کر حضرت انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ یہ ڈاکٹر تھے یا کسائی۔ پر یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں لنڈا برفیلڈ کی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس عقل سے پیدل عورت کا میڈیکل فیلڈ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، مگر یہ خود کو ڈاکٹر کہلوانے کی بہت شوقین تھی۔ اس کے پاس ڈاکٹریٹ کی کوئی ڈگری تو نہیں تھی، البتہ کچھ عرصہ نرسنگ کے شعبے سے جڑے رہنے کی وجہ سے اس کو ڈاکٹر ماننے والوں کی کمی بھی نہیں تھی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ ہر بیماری کا علاج ایک ہی ہے اور وہ ہے کم کھانا۔ اس کے اسپتال میں داخل ہر طرح کے مریض کو دن میں ایک ٹائم کا کھانا دیا جاتا تھا، اور وہ بھی سوپ کی شکل میں، جو کہ صرف پیا جا سکے۔ سن 1913 میں لنڈا کو 2 سال کی قید کی سزا سنائی گئی، کیونکہ اس کے اسپتال میں پچھلے 3 مہینوں سے ایڈمٹ ایک مریض موت کی وادی میں چلا گیا۔ مرتے وقت اس مریض کا وزن 22 کلو گرام تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی موت کھانا نہ دینے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مگر کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد اس جاہل عورت نے ایک اور کلینک کھول لیا اور پھر سے ڈاکٹر کا لبادہ اوڑھ کر وہی کھیل کھیلنے لگی۔ 1915 سے لے کر اس عورت نے اپنی موت تک یعنی 1938 تک اس کلینک میں اپنے انداز سے مریضوں کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا رکھا، اور یہ سلسلہ اس کی موت کے بعد ہی ختم ہوا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں والٹر فری نامی اس درندے کی، جو خود کو ڈاکٹر کہتا تھا، مگر اس کے خوفناک جرائم سن کر اسے انسان کہنا بھی درست نہیں۔ یہ شخص ایک دھات کے راڈ کو آنکھ کے کونے سے انسانی جسم میں داخل کرتا اور اسے دماغ تک لے جاتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک عمل ہے۔ وہ اس کو اپنے پاس آئے ہر مریض پر اپلائی کرتا اور کہتا کہ دماغ کے نروس سسٹم کے ذریعے علاج کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ کسی مریض کو سن یا بے ہوش بھی نہیں کرتا تھا۔ پیسے کمانے کے چکر میں یہ انسانیت سے ہی گر گیا۔ اس کے پاس جو مریض آتا، علاج کے بعد اکثر اس کی موت ہو جاتی۔ جب اموات کی تعداد بڑھنے لگی تو ایک دفعہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے چند افسران نے والٹر فری مین کے کلینک کا دورہ کیا، اور تحقیقات سے یہ انکشاف ہوا کہ اس کے پاس آنے والے سب مریضوں کی موت برین ہیمریج یا پھر دماغ کی رسولیوں سے ہوئی، جس کے بعد اس نیم حکیم نما درندہ صرف ڈاکٹر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اردو کور کے ہمسفر دوستو، جان بورڈکن ایڈمز بھی ان ڈاکٹرز میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے تاریخ میں ہوش ربا کارنامے سر انجام دیے۔ 160 سے زائد مریضوں کو موت کی وادی میں پہنچانے والا یہ ڈاکٹر ڈیتھ ڈاکٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سرپھرا ڈاکٹر اپنے مریضوں کو علاج کی مد میں نشے کا عادی بنا دیتا تھا۔ ہیروئن کی ایک خاصی مقدار یہ دوائی کے طور پر ان مریضوں کو دیتا تھا جس کو سادہ لو افراد استعمال کر لیتے تھے۔ اس گھنونے عمل سے اس نے 1956 تک اتنی دولت اکٹھی کر لی کہ وہ انگلینڈ کا سب سے امیر ترین ڈاکٹر کہلایا جانے لگا۔ ایک پراسرار بات یہ تھی کہ پیسے کا لالچی یہ ڈاکٹر اپنے مریضوں سے ایک ایگریمنٹ سائن کرواتا تھا، جس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ علاج کے دوران اگر مریض مر گیا تو اس کی ساری دولت اس ڈاکٹر کی ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے قتل کرنے کے بعد بھی کوئی اس کو سزا نہیں دے سکا۔ صاف ثبوتوں کے باوجود عدالت اسے مجرم قرار نہ دے سکی، کیونکہ قانون تو اندھا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ جاپانی آرمی میں شیرو ایشی نامی ایک میڈیکل آفیسر تھا۔ یونٹ نمبر 731 کا انچارج ہونے کے ناطے سارے ڈاکٹر اس کے ماتحت کام کرتے تھے۔ یہ آفیسر زندہ انسانوں پر ایسے تجربات کرتا جو کہ جانوروں پر کرنا بھی منع تھے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ایسے میڈیکل ہتھیار بنائے جائیں جن سے دشمن کو ختم کیا جا سکے۔ یہ سفاک ڈاکٹر انسانوں کے جسم میں انتہائی خطرناک بیکٹیریاز انجیکشن سے داخل کرتا، جس سے وہ انسان تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا۔ اس طریقے سے شیرو ایشی نے درجنوں انسانوں کا قتل کیا۔ کچھ معلومات اسے ان تجربات سے حاصل بھی ہوئی تھی، جسے اس نے ایک کتاب کی شکل میں محفوظ کر رکھا تھا، مگر اس نے یہ کتاب اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ قبل امریکہ کو مہنگے داموں فروخت کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہ معلومات امریکی سائنٹسٹ کے کام آ رہی ہیں، اور انہی کی بنیاد پر خطرناک وائرسز تیار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں دنیا کے سفاک ترین ڈاکٹر کی، جس کا نام جوزف مینگل تھا۔ اس ڈاکٹر کو دوسرا ہٹلر کہا جاتا تھا، اور یہ ہٹلر کی فوج کا چیف بھی رہا۔ یہ شہر شہر جا کر فری کیمپ لگاتا اور یہ ظاہر کرتا کہ اسے معصوم بچوں سے بہت پیار ہے، مگر اس کی آڑ میں وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔
अपनी ادویات بنانے کی غرض سے اس درندہ صفت انسان نے معصوم بچوں کے جسم میں لیتھل نامی خطرناک کیمیکل کے انجیکشن لگائے۔ اس کے پاس آنے والے بیمار بچے ہمیشہ مر کر ہی واپس جاتے تھے۔ 1945 کی ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ڈاکٹر امریکہ جا کے روپوش ہو گیا، کیونکہ اسے اپنے کالے کرتوتوں کا علم تھا اور اس کے دل میں یہ ڈر بھی کھٹک رہا تھا کہ کسی کی کمپلین پر اسے گرفتار ہی نہ کر لیا جائے۔ اس لیے اپنے عہدے سے ہٹنے کے بعد دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور 1978 میں یہ پراسرار طور پر اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ پیارے ساتھیوں، میڈیکل کی تاریخ میں ایسے کئی اور ڈاکٹرز بھی ہیں جنہوں نے انسانیت کو بھاری نقصان پہنچایا، لیکن ہم آپ کو میڈیکل کے چند پراسرار کیسز کے بارے میں آگاہی دیتے چلیں، جس میں سب سے پہلا کیس ایسی خاتون کا ہے جو اپنی آنکھوں کی حرکت کی آواز سن سکتی ہے۔ 8 سال پہلے کی بات ہے کہ برطانوی علاقے لنکاشائر سے تعلق رکھنے والی جولی ریڈ فرن مقبول کمپیوٹر گیم ٹریٹرس کھیلنے میں مصروف تھی کہ اس نے ایک مزاحیہ تیز آواز سنی۔ شروع میں تو اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ شور کہاں سے آ رہا ہے، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ یہ آواز اسی وقت آتی ہے جب وہ اپنی آنکھوں کو حرکت دیتی ہے، یعنی جولی اپنی آنکھوں کی پتلیوں کی آواز سن رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جولی کو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریانوں میں دوڑتے ہوئے خون کی آواز کو سننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، بلکہ کھانا چبانے کی آواز تو اس کے لیے اتنی بلند ہوتی ہے کہ اسے کھانے کی میز پر کسی اور کی بات سنائی ہی نہیں دیتی۔ مگر پھر بھی سب سے بدترین چیز اس وقت ہوئی جب ٹیلی فون بجنے کے بعد اس کی آنکھیں خود بخود تیزی سے گھومنا شروع ہو جاتی۔ بعد ازاں جولی میں SCDS نامی مرض کی تشخیص ہوئی۔ یہ ایک ایسا نایاب مرض ہے جس سے کان کی اندرونی ہڈیاں کثافت سے محروم ہو جاتی ہیں، جس سے سماعت بہت زیادہ حساس یا تیز ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کو اس مرض کا علم 1990 کی دہائی میں ہوا تھا اور جولی کو بھی اس سے نجات دلانے کے لیے بڑا آپریشن کیا گیا اور طبی ماہر جولی کے ایک کان کی سماعت کو معمول پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم اب بھی اس کا ایک کان آنکھوں سے لے کر جسم کے ہر عضو کی آواز سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا میں ایک ایسا لڑکا بھی ہے جسے بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ 12 سالہ لنڈن جونز امریکی ریاست آئیوا کا رہائشی ہے اور 2013 کی ایک صبح وہ بیدار ہوا تو اسے معمول کے مطابق بھوک محسوس نہیں ہوئی۔ وہ غشی محسوس کر رہا تھا اور اس کی کھانسی رک ہی نہیں پا رہی تھی کیونکہ بلغم نے اس کے سینے کو بلاک کر رکھا تھا۔ لندن کے والدین اسے فوری طور پر ہسپتال لے کر گئے، جہاں بچے کے بائیں پھیپھڑے میں انفیکشن کا انکشاف ہوا اور جلد ہی اس کا علاج کر لیا گیا۔ مگر صحتیابی کے بعد گھر واپسی پر بھی لندن کو پھر کبھی بھوک محسوس نہیں ہوئی، جس کی وجہ کھانے پینے کی خواہش نہ ہونا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا وزن تیزی سے کم ہوا۔ ڈاکٹر لندن کے اندر بھوک اور پیاس کی کمی کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق لندن ممکنہ طور پر اس انوکھے مرض کا شکار دنیا کا واحد فرد ہے۔ اب لندن کو کھانا اور پینا یاد دلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اساتذہ سکول کے اندر اسے کھانے کی عادت کی جانب ڈالنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر تاحال لندن کی اس بیماری کی وجہ جاننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مگر ابھی بھی اس بارے میں یقین سے کوئی بات سامنے نہیں آ سکی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔